کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ واجعل غناہ فی قلبہ، اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اس کے دل میں بے نیازی ڈال دے۔ ناظرین، یہ خوبصورت اور تاریخی دعا میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کے خود کہنے پر اس کے لیے مانگی تھی۔ وہ نوجوان کون تھا، اس بارے میں جاننے کے لیے آپ کو پہلے وفود العرب یعنی دا ڈیلیگیشنز آف عرب کے بارے میں جاننا ہوگا۔ ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو پھیلانے کے لیے ہر طرف مبلغین اسلام اور لشکروں کو بھیجا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض قبائل تو مبلغین یعنی جو اسلام کی دعوت دیتے ہیں ان کے سامنے ہی دعوت اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتے تھے، مگر بعض قبائل اس بات کے خواہش مند ہوتے تھے کہ وہ خود بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اپنے اسلام کا اعلان کریں۔ اس کے لیے کچھ لوگ اپنے اپنے قبیلوں کے نمائندے بن کر مدینہ منورہ آتے تھے اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اسلام کا پیغام سن کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا! اور پھر اپنے اپنے قبیلوں میں واپس جا کر پورے قبیلے والوں کو مشرف با اسلام کرتے تھے۔ انہی قبائل کے نمائندوں کو وفود العرب کہا جاتا ہے، ڈیلیگیشنز آف عرب۔ اس قسم کے ڈیلیگیشنز مختلف زمانوں میں مدینہ منورہ آتے رہے، مگر فتح مکہ کے بعد پورے عرب کے خیالات میں بڑی تبدیلی واقع ہوئی اور سب لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے، کیونکہ اسلام کی حقانیت واضح ہو جانے کے باوجود بہت سے قبائل محض قریش کے دباؤ اور اہل مکہ کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے۔ فتح مکہ نے اس رکاوٹ کو بھی دور کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی لوگ جو ایک لمحے کے لیے اسلام کا نام سننا اور مسلمانوں کی صورت دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے، آج پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دور دراز کے سفر طے کرتے ہوئے وفود کی شکل میں آنے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ چونکہ اس قسم کے وفود یعنی ڈیلیگیشنز اکثر فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری میں مدینہ منورہ آئے، اس لیے 9 ہجری کو لوگ وفود کا سال کہنے لگے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبائل سے آنے والے وفود ڈیلیگیشنز کے استقبال اور ان کی ملاقات کا خاص طور پر اہتمام فرماتے تھے۔ نہایتی عمدہ پوشاک زیب تن فرما کر گھر سے نکلتے اور اپنے خصوصی احباب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی حکم دیتے تھے کہ بہترین لباس پہن کر آئیں، پھر ان مہمانوں کو اچھے سے اچھے مکانوں میں ٹھہراتے اور ان لوگوں کی مہمان نوازی کا خاص طور پر خیال فرماتے تھے۔ پھر ان مہمانوں سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی میں ایک ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھتے اور ہر وفد سے گفتگو فرماتے اور ان کی حاجتوں اور حالتوں کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے اور پھر ان کو ضروری عقائد و احکام کی تعلیم بھی فرماتے اور ہر وفد کو ان کے درجات و مراتب کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ نقد یا سامان بھی تحائف اور انعامات کے طور پر عطا فرماتے۔ سبحان اللہ! ناظرین، کتنی چیزیں ہمیں اس میں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ مہمان نوازی، اچھے کپڑے پہننا، یہ سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں۔ کیا دعوتیں ہوں گی، کیا انداز ہوگا! سبحان اللہ! اسی طرح ایک دن قبیلہ تجیب کا وفد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یہ 13 آدمیوں کا وفد تھا جو اپنے مالوں اور مویشیوں کی زکوٰۃ لے کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا اور خوش آمدید کہہ کر ان لوگوں کا استقبال فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے اس مال زکوٰۃ کو اپنے وطن میں لے جاؤ اور وہاں کے فقراء و مساکین کو یہ سارا مال دے دو۔ ان لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے وطن کے فقراء و مساکین کو اس قدر مال دے چکے ہیں کہ یہ مال ان کی حاجتوں سے زیادہ ہمارے پاس بچ رہا ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی اس زکوٰۃ کو قبول فرما لیا اور ان لوگوں پر بہت زیادہ کرم فرماتے ہوئے ان خوش نصیبوں کی خوب مہمان نوازی فرمائی اور بوقت رخصت ان لوگوں کو اکرام و انعام سے بھی نوازا۔ پھر پوچھا، کیا تمہاری قوم میں کوئی ایسا شخص باقی رہ گیا ہے جس نے میرا دیدار نہیں کیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، ایک نوجوان کو ہم اپنے وطن میں چھوڑ آئے ہیں جو ہمارے گھروں کی حفاظت کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم لوگ اس نوجوان کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے وطن پہنچ کر اس نوجوان کو مدینہ طیبہ بھیج دیا۔ جب وہ نوجوان بارگاہ عالی میں حاضر ہوا تو اس نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو میری قوم کی حاجتوں کو پورا فرما کر انہیں وطن واپس بھیج دیا، اب میں بھی ایک حاجت لے کر آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا ہوں اور امیدوار ہوں کہ آپ میری حاجت بھی پوری فرما دیں گے۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ تمہاری حاجت کیا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر سے یہ مقصد لے کر حاضر نہیں ہوا ہوں کہ آپ مجھے کچھ مال عطا فرمائیں گے، بلکہ میری فقط اتنی حاجت اور دلی تمنا ہے کہ جس کو دل میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ اللہ پاک مجھے بخش دے اور مجھ پر اپنا رحم فرمائے اور میرے دل میں بے نیازی کی دولت پیدا فرمائے۔ نوجوان کی اس دلی مراد اور تمنا کو سن کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس کے حق میں ان لفظوں کے ساتھ دعا فرمائی کہ اللہم اغفر لہو ورحمہ واجعل غناء فی قلبی، اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما اور اس کے دل میں بے نیازی ڈال دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اس کی قوم کا امیر مقرر فرما دیا اور یہی نوجوان اپنے قبیلے کی مسجد کا امام ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کیا دعا ہے، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا، آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل مغرب کی اذان کے فوراً بعد۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔